اگر آپ کے دونوں پاؤں پر سوجن آ گئی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ 3 سوالات ضرور آنے چاہیے جن کے صحیح جواب کا جاننا آپ کا حق ہے۔ 1، کیا میں اس سوجن کو، اس سویلنگ کو اہمیت دوں یا نظر انداز کر دوں؟ 2، کیا یہ کسی خطرناک بیماری کی علامت ہے؟ اور 3، اسے کسی اپنے جیسے عام انسان سے مشورہ کر کے، گھریلو ٹوٹکا استعمال کر کے صحیح کر دوں یا پھر کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھا کر تسلی کر دوں؟ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے اس عام لیکن خاطر خواہ اہمیت نہ دینے والے مسئلے پر بات کی ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جن کا اس پاؤں کی سوجن سے متعلق جاننا ضروری ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر علی حسن، نیورولوجسٹ۔ مزید جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے جسم میں جب بھی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو دراصل یہ ہمارے باڈی کا ایک میسج ہوتا ہے کہ جسم میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی بیماری جنم لے رہی ہے یا لے چکی ہے، اور ایسے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ظاہر ہونے والی ان علامات کو سمجھیں اور اس کے پیچھے چھپے سبب کو جانیں۔ اور یہ بیماری، یہ سبب ہلکا پھلکا بھی ہو سکتا ہے اور سیریس بھی۔ پاؤں کی سوجن بھی اسی طرح کا ہی ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک پاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور دونوں میں بھی۔ ہم آج کی ویڈیو میں دونوں پاؤں کی سوجن کو موضوع بنایا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاؤں میں سوجن ہے تو سب سے پہلے اس کو انگلی یا انگوٹھے کی مدد سے 15 سے 30 سیکنڈ دبائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اگر انگلی ہٹانے کے بعد دباؤ والی جگہ پر گڈھا پڑ گیا ہے تو اسے پٹنگ ایڈیما کہیں گے، اور اگر نہیں پڑا تو اسے نان پٹنگ ایڈیما کہیں گے۔ پاؤں کی سوجن کی ان 2 قسموں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے پیچھے الگ الگ اسباب چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں خصوصی طور پر پٹنگ ایڈیما یعنی گڈھا پڑنے والی سوجن پر بات کریں گے، لیکن مختصراً میں آپ کو نان پٹنگ کے 3 بڑے اسباب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں سے ایک تو ہے موٹاپا، یعنی اگر آپ موٹے ہیں تو آپ کے پاؤں بھی موٹے ہوں گے تو آپ اسے سوجن نہ کہیں بلکہ موٹاپا کہیں۔ دوسرا لپیڈیما، یہ موٹاپا تو نہیں ہوتا لیکن موٹاپے کی طرح جسم کے کچھ مخصوص حصوں پر چربی جمع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے مکسڈیما، یہ جسمانی سوجن ہے جو کہ ان مریضوں کو ہوتی ہے جن کو تھائرائیڈ ہارمون کی کمی کی بیماری ہو۔ ان 3 اسباب میں آپ کو پاؤں پر سوجن ملے گی، لیکن انگوٹھے سے اگر آپ دبائیں گے تو گڈھا نہیں پڑے گا۔ جبکہ پٹنگ ایڈیما جو ہمارا مین ٹاپک ہے اور جس میں پاؤں کی سوجن والے 80% مریض مبتلا ہوتے ہیں، کافی نمبر زیادہ ہے، کو ہم نے اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ نہ صرف اس کے اسباب کو ہم سمجھیں گے بلکہ علاج کے ساتھ ساتھ ورزشیں بھی آپ کو سکھائیں گے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ اگر آپ کی سوجن پٹنگ ایڈیما والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں زیادہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے جو آپ کے پاؤں میں سوجن کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ زیادہ کھڑے رہتے ہیں یا زیادہ دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں یہاں پر 6 اہم اسباب پر بات کروں گا جس میں سر فہرست 4 اہم بیماریاں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا سبب کرونک وینس انسفیشنسی۔ ناظرین، پٹنگ ایڈیما والے تقریباً 40% مریضوں میں یہ والا سبب کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہماری ٹانگوں میں موجود خون کی وہ نالیاں جن کو وینز کہتے ہیں، جو پاؤں سے خون کو اوپر دل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر موجود ویلوز میں خرابی آ جاتی ہے اور یہ پوری طرح سے بند نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے خون نیچے تو چلا جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکل کر پاؤں میں سوجن کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا سبب کنجسٹیو کارڈیک فیلئر۔ یہ سبب 30% لوگوں میں دیکھا گیا ہے اور یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں دل اپنے اندر آنے والے خون کو باہر پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ دل کی اس صلاحیت کو دیکھنے کے لیے ہم ایکو کرواتے ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ کی طرح کا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایجیکشن فریکشن دیکھا جاتا ہے۔ ایک نارمل دل کا ایجیکشن 55 سے 65% کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اگر یہ 40% یا اس سے کم ہو تو ایسے دل کو کنجسٹیو کارڈیک فیلئر کا نام دیا جاتا ہے جو کہ پاؤں میں سوجن کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا سبب کرونک کڈنی ڈیزیز۔ یہ گردے کی بیماری ہماری تقریباً 20% مریضوں میں دیکھی گئی ہے جن کو پاؤں میں سوجن ہوتی ہے۔ اس بیماری میں گردے کی 2 صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں جس کے باعث جسم میں زیادہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک
तो गुर्दे पेशाब कम बनाते हैं जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है, और दूसरा गुर्दे जो है जिस्म के अंदर से नमक यानी सोडियम को कम खारिज करते हैं। और जब सोडियम की सलाहियत ये होती है कि जब ये जिस्म में ज़्यादा मिकदार में हो तो ये पानी को खींच के रखता है, जिसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। चौथा सबब लिवर सिरोसिस। नाज़रीन, ये जिगर की बीमारी है जिसमें जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उसके वो काम जो कि जिसके लिए जिगर जिम्मेदार है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक काम है प्रोटीन का बनाना। कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम ये है कि ये खून की नाली में पानी को रोक कर रखता है, और एल्बुमिन जब कम हो जाता है तो पानी खून की नालियों से बाहर निकलकर जिल्द के नीचे जमा हो जाता है और पाँव में सूजन का बाइस बनता है। पांचवा सबब दवाइयाँ। 10% लोगों में इस सबब को देखा गया। नाज़रीन, मैंने कुछ अहम दवाइयाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं, लेकिन अक्सर औकात हम हाई ब्लड प्रेशर की एक दवाई जिसका फार्मूला एम्लोडिपिन है, जो मार्केट में कई नामों से मिलती है, उस दवाई के साथ पाँव में सूजन को होते देखा है। छठा और आखिरी अहम सबब प्रेगनेंसी। अमूमन हमल के आखिरी 3 से 4 माह में माएँ अपने पाँव में सूजन महसूस करती हैं, खुसूसन अगर वो ज़्यादा देर तक किचन में खड़ी रहें या पाँव लटका कर बैठी रहें। नाज़रीन, जहाँ एक बहुत अहम बात मैं चाहूँगा कि आप समझें। देखिए, हमल के आखिरी महीनों में अगर पाँव की सूजन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है तो फिर तो ये परेशानी की कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लगे कि पाँव में अचानक से सूजन बढ़ गई है, हाथ भी सूजना शुरू हो गए, चेहरे भी सूजन आ गई है, तो आप इसे हरगिज़ हल्का ना लें और फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अब इन असबाब को जानने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पाँव की सूजन को सीरियस लें या इसे नज़रअंदाज करें। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा ये होगा कि आपकी सूजन चाहे पिटिंग हो या नॉन पिटिंग, चाहे उसमें गड्ढा पड़े या ना पड़े, आप एक मर्तबा ज़रूर अपने फिजिशियन से मशवरा करें, मुआयना करवाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस सूजन के पीछे जो सबब है इसे कितना सीरियस लेना है। अगर बीमारियां हैं तो उनकी तशख़ीस होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, और अगर ये दवाओं की वजह से है तो अगर आपका डॉक्टर मुनासिब समझता है तो उसे तब्दील कर सकता है। और अब बात करते हैं टेस्टों की। बहुत मुमकिन है कि आपका डॉक्टर आपको कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें खून के टेस्ट भी हैं, पेशाब के टेस्ट भी हैं, इको, सीने का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी हैं। नाज़रीन, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि आपका डॉक्टर ये सारे टेस्ट आपको करवाएगा, बल्कि इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपको क्या मुमकिना बीमारी है या हो सकती है जो कि पाँव में सूजन करवा रही है। और अब इलाज पर बात करते हैं। मैं आपको इलाज के ज़िम्मन में 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इनको समझें और जो पॉइंट आपसे मुतालिक है उस पर अपने डॉक्टर के मशवरे से आप अमल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे इसका ताल्लुक दिल से है, जिगर से है या फिर गुर्दे से, उसे डायग्नोज करना होगा, उसकी तशखीस करनी होगी और इससे मुतालिक जो अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। ये तो हो गया एक तरफ। लेकिन जहां तक पाँव की सूजन का ताल्लुक है, जो कि जिस्म में पानी ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से हो रही है, तो इस ज्यादा पानी को पेशाब के जरिए बाहर निकालना होगा। इस मकसद के लिए डॉक्टर्स ज्यादा पेशाब लाने वाली दवाइयां, जिन्हें डायूरेटिक्स कहते हैं, देते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, हमने जिन बीमारियों का ऊपर जिक्र किया है उनमें से कुछ में डॉक्टर्स लो सॉल्ट डाइट और वाटर रेस्ट्रिक्शन तजवीज़ करते हैं, यानी आपने कम नमक और कम पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये एहतियात हर मरीज के लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी ज़िंदगी में और रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। मैं यहाँ पर 5 चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा न मुसलसल आप खड़े रहें और न बैठे रहें। 5 मिनट के लिए बैठ जाएं अगर आप मुसलसल खड़े हैं, और ज़्यादा बैठने की सूरत में 3-4 मिनट के लिए आप खड़े होकर थोड़ा सा टहल लें। 2, आप अपना एक मामूल बना लें कि रोज़ाना सुबह शाम आप बिस्तर पे इस तरह लेटेंगे कि आपके पाँव के नीचे 1 या 2 तकिए हों, और आप इस पोजीशन में 15 से 20 मिनट तक रहेंगे। चाहे तो आप सीधा लेटा रहें या आप अपने पाँव को हरकत देते रहें। 3, अपने पाँव को साफ सुथरा रखें
خصوصاً وہ لوگ جن کو ہائی شوگر ہے یعنی ڈائبٹیز کی بیماری ہے، کیونکہ ایسے پاؤں میں بآسانی زخم ہو جاتے ہیں جو پھر السر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ 4، آپ کا وزن زیادہ ہے تو لازم اسے کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زیادہ وزن سے پاؤں پر زیادہ پریشر آتا ہے جو کہ سوجن کو بڑھا دیتا ہے۔ 5، آپ کو اگر دل کی بیماری ہے یا کرونک وینس انسفشنسی یعنی ٹانگوں میں رگوں کی بیماری ہے اور آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو پھر آپ کو سیریسلی سوچنا ہوگا اس عادت بد کو ترک کرنے کے لیے، کیونکہ سگریٹ نوشی اس تکلیف میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ لوگ جن کے پاؤں کی سوجن ٹانگوں میں رگوں کی بیماری جسے ہم نے کرونک وینس انسفشنسی کا نام دیا تھا، اگر وہ ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کمپریسو اسٹاکنگ یعنی لمبے جوراب پہننے ہوں گے۔ اسٹاکنگ کے ضمن میں آپ کو 3 اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کے پہننے سے کیا ہوگا، یہ دراصل آپ کی پنڈلی کے پٹھوں کو اندر دبائے گی، جس کی وجہ سے ان میں موجود وینز جو ہیں وہ بھی دبیں گی اور اس کی وجہ سے ویلوز جو دور ہو گئے وہ قریب آئیں گے اور پھر خون کو نیچے جانے سے روکیں گے۔ کب پہننا چاہیے ان کو؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو نہا دھو کر وضو کر کے یہ پہن لیں اور سارا دن پہن کر رکھیں، چاہے آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں، اور رات کو جب آپ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹیں تو اسے اتار دیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اس آخری پوائنٹ میں ہم نے آپ کو آسان ورزشیں بتائیں جن کو آپ گھر میں ہی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس میں 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، ان کو آپ نے صبح اور شام کرنا ہوگا۔ یہ بڑی مؤثر ورزشیں ہیں اور آپ خود ہی نوٹ کریں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاؤں کی سوجن کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 طرح کی ورزش ہیں، کچھ آپ لیٹ کر کریں گے، کچھ کو بیٹھ کر، اور ایک ورزش ہے کھڑے ہو کر کرنے ہیں۔ تو آئیں ایک ایک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیٹ کر کرنے والی ورزش ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی دونوں ٹانگوں کے نیچے تکیہ رکھ کر ٹانگوں کو اتنا اونچا کر لیں کہ یہ آپ کے سینے سے تھوڑا سا اوپر ہو جائیں۔ پھر بتائے ہوئے طریقے سے پاؤں کو حرکت دیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو 4 طریقے سے پاؤں کو اس ورزش میں حرکت دی جا رہی ہے۔ ہر ورزش 30 سیکنڈ تک آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ ہو تو آپ 15 سیکنڈ سے شروع کریں اور 30 سیکنڈ تک لے کر جائیں۔ 2 ورزشیں بیٹھ کر کرنے کی ہیں، یہ بھی اچھی طرح دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ ہر ورزش 30 سیکنڈ تک کریں۔ بہت ہوگا، اچھا ہوگا اگر آہستہ آہستہ اس کے دورانیے کو 30 سیکنڈ سے بڑھا کر 1 منٹ تک لی جائے۔ اور اب آخری ورزش کھڑے ہو کر کرنے کی ہے، اس کو بھی 30 سیکنڈ سے شروع کریں اور 1 منٹ تک لے جائیں۔ یہ آسان ورزشیں کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، گھر میں آپ کو اجازت ہے۔ ہاں، اگر آپ کو گھٹنے کی تکلیف ہے اور کوئی ورزش کرنے سے آپ کے درد میں اضافہ ہو تو وہ والی ورزش آپ ہٹا سکتے ہیں۔ یا ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور دوسروں سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ شیئرنگ کسی کی تکلیف میں راحت کا باعث بن جائے۔ ویڈیو سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آپ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔